اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور حوا کے معنی کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حوا نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا ہے، آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ترجمہ: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور دوستو، یہ ویڈیو میں نے لی ہے قصاص الانبیاء سے۔ اور دوستو، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔